بھر میں یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے۔ یہ دن جمہوریت کی صورتحال پر غور اور اس کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یوم جمہوریت کے موقع پر پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور وزیر اعظم عمران خان کی ویژن اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق جمہوریت کو مستحکم بنانے کی جانے والی کوششوں کو بھرپور اعادہ کرتے ہیں۔ جمہوریت عالمی برادری، قومی برادری، قومی اداروں، سول سوسائٹی اور افراد کی بھرپور شمولیت اور حمایت کے ذریعے اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آزادی کی اقدار، انسانی حقوق کا احترام اور منصفانہ و شفاف انتخابات جمہوریت کی بنیادی جزو ہیں اور جمہوری نظام انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے فطری ماحول فراہم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2007 میں اپنے 62ویں سیشن میں ہر سال یہ دن منانے کی قرارداد منظور کی۔ اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر جمہوریت کی حمایت کرنا اور ملکوں میں حکومتی سطح پر جمہوریت کے فروغ کے اقدامات کرنا ہے۔ موجودہ حکومت جمہوریت اور جمہوری ادارے کے استحکام اور فروغ کے لیے ہر شعبے میں بہتری اور اصلاحات متعارف کرنے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ جمہوریت کے فروغ میں دیگر کے علاوہ ذرائع ابلاغ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ملک میں میڈیا کے شعبے میں میڈیا لٹریسی اور ڈیجیٹل سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں امن، ہم آہنگی اور مفاہمت کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے غلط خبروں کی اجراء، تشہیر اور نفرت انگیز تقاریر اور مواد کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز خواتین حضرات، میں کوشش کروں گا کہ جو اس وقت اسمبلی میں ہم نے پارلیمنٹ سے جو اقدامات کیے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ قانون سازی کے حوالے سے بچت اور کفایت شعاری، خصوصی اقدامات۔ قانون سازی میں قومی اسمبلی کی بنیادی کام ہوتا ہے، لہذا ہم نے سب سے زیادہ توجہ قانون سازی پر دی ہوئی ہے اور کمیٹیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے پہ۔ گزشتہ 3 سالوں میں 145 حکومتی بل قومی اسمبلی میں پیش ہوئے اور 58 آرڈیننس پیش کی گئیں، جن میں 92 پاس ہو چکے ہیں اور باقی مختلف مراحل میں ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں 266 نجی ممبران پرائیویٹ ممبر بلز پیش ہوئے ہیں، جس میں 19 بل پاس ہو چکے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ نجی ممبران یعنی پرائیویٹ بل اتنی تعداد میں پیش ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں 2100 سوالات قومی اسمبلی میں موصول ہوئیں، 1189 توجہ دلاؤ نوٹس موصول ہوئی، 672 قراردادیں منظور ہوئی۔ اس طرح تحریک التوا قاعدہ رول نمبر 259 کے تحت پیش کی گئی تحریک اور تحریک استحقاق پریویلیج موشن کی تعداد 2105 ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام جو اقدامات خوش اسلوبی سے عمل درآمد کیا۔ کفایت شعاری، جو آسٹریٹی ہماری تھی، قومی اسمبلی میں ملازمین کی حقوق کی تحفظ دے کر غیر ضروری مقدمات ختم کر کے حکومتی اخراجات کو بچایا گیا۔ قومی اسمبلی میں غیر ضروری فرنیچر کی خریداری، سیر سپاٹے اور سرکاری خرچ پر چائے پانی پر پابندی لگا کر خاطر خواہ بچت کی گئی۔ ایک تو یہ اتنا مختصر ہے کہ ٹیکسٹ پہ ہم نے ایمانداری اور بچت کے پالیسی پر عمل کر کے اخراجات کو کافی حد تک کم کیا ہے، جس کی وجہ تفصیل ہے۔ پہلے سال 63 کروڑ 86 لاکھ 98 ہزار روپے قومی اسمبلی نے بچت کی۔ دوسرے سال قومی اسمبلی نے 75 کروڑ 14 لاکھ 35 ہزار روپے کی بچت کی۔ تیسرے سال قومی اسمبلی نے 1 ارب 51 کروڑ 19 لاکھ 80 ہزار روپے کی بچت کی، جو کہ 26.4% ہے، جو کہ تاریخی طور پر سب سے زیادہ بچت ہے۔ خصوصی اقدامات۔ کمیٹی سسٹم ہمارے پارلیمانی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرح
جہاں قومی اسمبلی کی باقاعدہ 36 قائم کمیٹیاں باقاعدگی کام کر رہی ہیں، وہیں اس فورم ہم نے دیگر بھی اسپیشل کمیٹیز بنائی۔ ہماری کمیٹی سسٹم نے کئی مسائل کو حل کیا جن میں تفصیل بہت طویل ہے، تاہم صرف ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ حکومت کے دوران 1,88,000 سے زائد قومی شناختی کارڈوں کا بلاک کیا گیا تھا، مگر ہماری حکومت یقین دانوں کی کمیٹی نے ملک محمد عامر ڈوگر کی قیادت میں اقدام کر کے 73,000 سے زائد شناختی کارڈ کے مسئلہ حل کر دیا اور باقی زیر غور ہے۔ میں ملک عامر ڈوگر اور کمیٹی کے دیگر ممبران کو اس خدمات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لاوارث بچوں کی بحالی، معذور افراد کی فلاح و بہبود، زرعی اجناس اور کسانوں کے مفاد کی تحفظ، پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت کے مسائل کے حل، کووڈ کے پہلی لہر کی وجہ سے دنیا بھر میں لگنے والی سفری پابندیوں کے باعث بیرون ملک پھنس جانے والے زائرین اور تبلیغی جماعت کے ارکان کی حفاظت کو گھر پہنچانا، کووڈ اور لاک ڈاؤن کے باعث ملکی صنعت کو درپیش آنے والے مسائل کے حل اور سابق پاٹا کے عوام کو درپیش مسائل کے تدارک کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جن کی بروقت تیز رفتار اور فیصلہ کن کارکردگی کی وجہ سے تاریخ ساز نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئین پاکستان کو ابری ہوئی حروف یعنی برائل رسم خط میں منتقل کروا کے آئین پاکستان کو نابینا افراد کے لیے ایکسیسیبل بنایا اور یوں دنیا کی ان گنتی کی ممالک میں شامل ہوا جہاں اہم قومی دستاویزات تک معذور افراد کی دسترس ہے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر پلنے والے لاوارث بچوں کی محفوظ مستقبل کے لیے پاکستان بیت المال، سویٹ ہوم اور کورٹ اور ایسی دیگر بین الاقوامی شہرت یافتہ حامل تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک مربوط منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اسد عمر صاحب سے بات کی، اس پہ ہم نے پورا کام کیا، اس میں بیت المال تمام اداروں کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، CDA بھی ہمارے ساتھ اس میں پولیس کو بھی انوالو کیا ہے، اور یہاں اسلام آباد میں ہم اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ایک ایسا اسکول بنانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے کیپیکا میں ایکسپیرینس کیا ہے، اسی ایکسپیرینس کو ہم یہاں بھی دہرا رہے ہیں۔ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے زرعی اجناس کی سرکاری قیمت مقرر کرنے سے لے کر کھاد، پانی اور دیگر سہولتوں کی یقینی فراہم کرنے کے لیے تمام متعلقہ سرکاری اداروں کو متحرک کیا گیا اور اس ضمن میں خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ بین الاقوامی پارلیمانی تعلقات کے حوالے سے گزشتہ 3 سال تاریخ کامیابیوں کی سال ہے۔ اس دوران سعودی عرب، ملیشیا، عمان، انڈونیشیا، چین، برطانیہ، چیک ریپبلک، ایران، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان کئی ممالک کے اسپیکر اور پارلیمان وفود نے پاکستان کا دورہ کیا۔ خاص طور پر یوگنڈا، کیمرون، کینیا اور نائجیریا کے اسپیکر اور پارلیمانی وفود نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا۔ ستمبر 2019 میں ایک سخت مقابلے کے بعد محترمہ شاندانہ گلزار دولت مشترکہ پارلیمانی تنظیم کے خواتین ممبران کے صدر منتخب ہوئی اور دولت مشترکہ کی 44 ممالک کی پر پاکستان پر اعتماد ہے۔ ECO کی 10 ممالک کی پارلیمانی تنظیم پائکو 8 سال بعد دوبارہ فعال کیا گیا اور اس تنظیم کا مستقل سیکریٹریٹ پاکستان قائم کیا گیا۔ گزشتہ 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود 2 درجن سے زیادہ بین الاقوامی پارلیمانی وفود پاکستان آئے۔ افغانستان سے پائیدار اور دوستانہ تعلقات کے لیے دو طرفہ تجارت کی راہداری، کسٹم، بارڈر کراسنگ اور ٹرانسپورٹ سمیت کئی مسائل کے حل کے لیے اور تجارت کو ریکارڈ سطح پر لایا جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا نازک مسئلہ تھا۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا فرینڈشپ گروپ ہے اس فرینڈشپ گروپ کے ذریعے ہم نے افغانستان کے ساتھ ویزا پالیسی میں ایک اسپیشل پیکیج دے دیا اور وہاں غلام خان پہ ہم نے تجارت کے لیے جو بارڈر تھا کھول دیا، خرلاچی میں کھول دیا، انگورڈا پہ کھول دیا، اور اس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ پارلیمانی رابطے ہو گئے۔ ابھی چونکہ صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب بھی ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، ٹاسک فورس بنایا ہے تاکہ ریگولرلی وہ اس بات کو دیکھے کہ جو کامرس منسٹری کی یا فارم منسٹری کی یا فائنانس منسٹری کی جو بیوروکریٹک ہرڈل ہوتی ہے چیزوں میں، اس کو ہم کیسی ایز کرے تاکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو تجارت کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے، وہاں ہم کیسی اپنی چیزوں کو آگے لے جا سکے، یا افغانستان کے اندر جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس وقت
کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس وقت اس کو ایک سیریس چیلنج کا درپیش ہے، اس کے لیے ہم وہ کیا اقدامات کریں، لیکن وہ جو حکومتی ہمارے جو پروسیجر ہے اس کو آسان کیا جائے اور افغانستان کے بھائیوں کو ہم اس مشکل وقت میں جو ہے نا اس کا ساتھ دیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنایا ہے جس میں ہم نے کچھ پارلیمنٹ کی اور کچھ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے نا سینئر لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور اس پہ پورا کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیس کے اوپر اس کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے. اور ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے فاٹا کے لیے بنایا ہے. جو فاٹا کی کمیٹی ہے وہ بنیادی جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ، جو کہ اسٹیٹ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جب مرج ہو رہا تھا فاٹا، وہ کمٹمنٹ کس حد تک پوری ہوئی. اس میں جو NFC ایوارڈ ہے جو اس میں شیئر دینا ہے، وہ شیئر کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ کل تمام پولیٹیکل پارٹیز، جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. شوکت ترین صاحب آیا ہوا تھا. اس میں شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جو اسٹیٹ کی کمٹمنٹ ہے، 3% جو NFC کا شیئر ہے وہ جو مرج ایریا ہے وہ اس کو دیں گے، تاکہ اس وقت جو خاص کر ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ کہ جو وہ جو ایکس فاٹا ہے جو کہ محروم رہا ہے، وہاں جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے جو فنڈ درکار ہے وہ ہو جائے. تو الحمدللہ ہم نے اسپیشل کمیٹیز جو میں نے بتائے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے، افغانستان کی فرینڈشپ کے حوالے سے، اسپیشل پرسنز کے لیے جو ہے نا ہم جو کمیٹی بنائی ہے ہم کام کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کام کریں گے. یہ جو فواد صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی. آج کل جو میڈیا کا بہت ہاٹ ٹاک بنا ہوا ہے، میں نے اسی بات کی ہے اور اس نے میرے ساتھ ایگری بھی کیا ہے کہ اس معاملے میں جتنی بھی میڈیا کے کنسرن آرگنائزیشنز ہیں اس کو بلایا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کی جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. فواد صاحب نے یہ ایگری کر دیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ خود بھی رابطہ کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم.